سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل آج UK کے شہر بریڈ فورڈ میں موجود ہیں، اور بریڈ فورڈ میں دعوت اسلامی کا عظیم الشان فیضان مدینہ یہاں موجود ہے، اور آج فیضان مدینہ میں سنت و بر اجتماع کا سلسلہ ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ بیان سے پہلے کچھ اچھی انٹینشنز کر لیتے ہیں، کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی نیت یہ کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے for the sake of Allah عز و جل will attend this اجتماع from the start till end انشاءاللہ۔ یہ بھی نیت کر لیں کہ بات چیت سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، پاسبل ہوا جس طرح اتحیات کے سٹیج میں بیٹھتے ہیں اس طرح دو زانوں بیٹھ کر انشاءاللہ بیان سنیں گے۔ تو آپ میں سے جن کے لیے پاسبل ہو، آسانی سے وہ دو زانوں بیٹھ سکتے ہو تو بیٹھ جائیں، انشاءاللہ مزید اس کی برکتیں آپ پائیں گے ماشاءاللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, when those who love each other for the sake of Allah azza wa jal meet each other and shake hands and send salat to the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, so the past and future sins of both of them are forgiven before they get separated. دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنا عمل تھوڑا ہے، ذرا غور کیجئے۔ مصافحہ کرنا ہے، سلام کر کے مصافحہ کرنا ہے، اور جب شیک ہینڈ کرنے ہیں تو درود پاک پڑھنا ہے۔ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے، سیپریٹ ہونے سے پہلے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کیا رحیم مولا ہے، کیا کریم مولا ہے۔ کام تھوڑا عطائیں زیادہ، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زبانے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیو، درود پاک ایکچولی یہ گفٹ ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ جس قدر ہو سکے درود پاک کو ایبنڈنس کے ساتھ، کثرت کے ساتھ پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ایک بڑی ہی مبارک پلیس، ایک بڑی ہی مبارک سٹی، ایک بڑے ہی مبارک مقام کا تذکرہ کرنا ہے۔ آج کسی مقام کی یاد میں گم ہونا ہے، آج کسی مقام کے بارے میں کچھ زیادہ سوچنا ہے۔ وہ مبارک، وہ بلیسڈ سٹی جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے، قرآن پاک کی آیات کے ذریعے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سٹی کو، اس شہر کو کس قدر برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور وہ شہر اور وہ کوئی سٹی کوئی اور نہیں، وہ مکہ مکرمہ ہے۔ آج کچھ مکہ مکرمہ کی بات کریں گے، آج پیارے پیارے کعبے کی بات کریں گے۔ خدا کی قسم یہ حقیقت ہے کہ آپ جتنی بار ویڈیو کلپس میں، فوٹیج کے اندر کعبہ مشرفہ کو دیکھ لیں، مگر آپ میں سے جن نے کعبہ دیکھا ہے وہ میری بات کو ایڈمٹ کریں گے کہ جب بالکل ایگزیکٹلی کعبہ مشرفہ کے سامنے بندہ پہنچتا ہے اور نیکڈ آئی سے، کھلی آنکھوں سے جب کعبے کو دیکھتا ہے تو وہ امیزڈ ہو جاتا ہے، وہ شاکڈ ہو جاتا ہے، اسے یقین ہی نہیں آتا تھوڑی دیر تک کے لیے کہ میں واقعی کعبہ مشرفہ کے سامنے ہوں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، وہ منظر بھولتا نہیں ہے۔ اور یقین کریں کہ کعبہ مشرفہ کے سامنے پہنچ کر فرسٹ جو گلیز ہے، پہلی جو نظر ہے
جو اسے دیکھتا ہے جو دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اور علماء نے اس کے پیچھے لاجک بھی بیان کی ہے. علماء کہتے ہیں کیوں یہ دعا قبول ہونے کا کیوں فرمایا, دعا why accepted in front of Kaaba when you see first time in your travel. علماء کہتے ہیں کیونکہ جب بندہ کعبے کو دیکھتا ہے نا اس کا دل نرم ہو جاتا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, وہ اپنے آپ میں بڑا گلٹی فیل کرتا ہے, بڑا شرمندہ فیل کرتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے تو یقین ہی نہیں آتا کہ میں رب کے گھر کے سامنے آ گیا ہوں, کدھر میری خطائیں کدھر رب کی عطائیں. جن کیفیات میں وہ ہوتا ہے, جن تھاٹس میں وہ ہوتا ہے, ان کیفیات میں جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. علماء کہتے ہیں اگر وہی کیفیات تمہیں گھر میں بھی مل جائے تو ان کیفیتوں کے ہوتے ہوئے گھر میں بھی دعا مانگو گے وہ دعا قبول ہو جائے گی. تو بہرحال آج کچھ کعبہ معظمہ مکہ مکرمہ کی بات کرنی ہے. انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے نوازا بھی ہے, ان پر حج فرض بھی ہو چکا ہے مگر وہ حج میں ڈیلے کر رہے ہیں, وہ حج نہیں کر رہے. حج کے فضائل بے شمار آج آپ سنیں گے, مگر ایک بات بڑی ڈرانے والی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد جس کے سمری یہ ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہو گیا, obligatory ہو گیا, اور اگر اب وہ وداؤٹ اینی شرعی ریزن ڈیلے کر رہا ہے, اب پرواہ نہیں کہ عیسائی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. یعنی اس کے ایمان پر خاتمے کا فیئر ہے, خوف ہے کہ اس کا ایمان پر ہی خاتمہ نہیں ہوگا, because he is delaying deliberately حج. ایسا نہ کرو, اگر حج فرض ہو گیا ہے تو جاؤ رب کے گھر پر, لوٹ لو رحمتیں. ارے مکہ مشرفہ رحمتیں لٹا رہا ہے. اور آج بندہ کہتا ہے جناب ابھی تو بڑے پرابلمز ہیں, کاروبار سے کیسے نکلوں گا, بچی کے پرابلم ہیں, شادی بچی کی کرنی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, مسئلے حل کرنے کس نے ہیں, مصیبتیں دور کرنے کس نے ہیں, بیماری دور کرنی کس نے ہے؟ اللہ نے نا. ساری مشکلیں حل کرنے والا وہ ہے. ارے جب حل المشکلات کے گھر پہنچ جاؤ گے تو وہاں سے نعمتیں نہیں ملیں گی تو کیا ملے گا. مکہ مکرمہ is an extremely sacred, holy and glorious city. Every Muslim wishes to visit this city if there is the intention of sawab. So undoubtedly the sight of this city is also worship. Please listen carefully. The city, the excellence of this city before the detailed description of the holy cities of holy sites of Makkah Mukarramah, so that you may develop its devotion further in your heart. Subhanallah. وہاں there is مکہ مکرمہ بھی ہمیں بہت پیارا ہے, اور ہماری آنکھوں کا تارا مدینہ منورہ. امیر علیہ السلام کیا لکھتے ہیں, وہاں پیارا کعبہ یہاں سب گنبد, وہاں پیارا کعبہ یہاں سب گنبد, وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ, مکہ بھی میٹھا تو پیارا. مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما has been focused many times in the Holy Quran. So it is stated in Surah Baqarah, ayah number 126, chapter 1, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. ترجمہ کنز الایمان, اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اور جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے, ترجمہ ہے اس کا, تو جب عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے رب میرے شہر کو امان والا کر دے, the peaceful city. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, there are so many names of مکہ مکرمہ. The few names: البلد, البلد الامین, البلدہ, القریہ, القادسیہ, البیت العتیق, الراس, بکہ, معاد, ام القرى. These are few names of Makkah Mukarramah. Sayyidina Abdullah bin Adi radiyallahu ta'ala has narrated that I saw the beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam saying, sitting on his female camel, اونٹنی پر بیٹھے, اور مقام تھا مقام حضورہ. By Allah Azza wa Jal, Rasul Pak sallallahu alayhi wasallam said, by Allah Azza wa Jal, you are the best land among all the lands of Allah Azza wa Jal, and you are most loving to me among all the lands of Allah Azza wa Jal. By Allah Azza wa Jal, if I had not been compelled to leave this place, I definitely would not have left it,
میرے آقا نے فرمایا اے مکہ اللہ کی ساری زمینوں میں سب سے زیادہ پسند مجھے تو ہے، میں کبھی چھوڑ کر نہ جاتا اگر مجھے سے چھڑایا نہ جاتا. Cave Hira lies here in which the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam received first revelation. All seasonal fruits are available here. The miracle of Mirajun Nabi sallallahu alaihi wasallam was revealed in this city. The miracle of moon split into two pieces was also revealed in this city. The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam spent 53 years of his blessed life here. Sayyidina Imam Mahdi will appear in Makkah Mukarramah before the day of judgment. قیامت کی ایک عظیم نشانی جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، وہ بھی مکہ مکرمہ میں میرے پیارے اسلامی ان کا ظہور ہوگا. تو یہ وہ امیز، یہ وہ خوبصورت، یہ وہ تاریخی مقام ہے جس کو دیکھنے کو ہر مسلمان کا جی چاہتا ہے. اے وہ خوش نصیبوں جو مکہ دیکھ آئے، اے وہ خوش نصیبوں جو حج پر جا رہے ہو، تمہیں مبارک، تمہیں تمہارا رب نے کیا دکھا دیا. ذرا غور تو کیجئے، آپ کا کوئی بندہ ایک بات نہ مانے، anybody disappoint you، آپ اسے بات نہیں کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی اچھا نہ لگے، آپ کو ڈس اوبے کرے، اسے کبھی گھر نہیں بلاتے. ارے یہ میری بات ہی نہیں مانتا، میری بات کو رکھتا ہی نہیں ہے، میری کسی بات پر کوئی کیا بات ہے توقع ہی نہیں کرتا، میری بات پر توجہ ہی نہیں دیتا. ہم نہیں بلاتے اسے، ہم اسے بلاتے ہیں جو ہمارا چہیتا ہوتا ہے، جو ہماری بات مانتا ہے. مگر ایک طرف رب کی عطائیں دیکھو، ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، مگر وہ کریم پھر بھی ہمیں اپنے گھر بلا لیتا. حاجی کو سوچنا چاہیے کہ میری اتنی خطائیں ہونے کے باوجود میرے مولا نے مجھے اپنے مہمان بنایا. ارے آج جو میری ایک بات نہ مانے، دو باتیں نہ مانے، میں کبھی اسے مہمان نہیں بناتا. یہاں کئی ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہیں بار بار بلایا گیا ہے، کئی بار مہمان بنایا گیا ہے. ارے مہمان بنایا گیا، اب تو نمک حلالی بھی یہی ہے کہ اتنا بڑا کرم کیا، اتنی بلیسڈ اور مبارک شہر میں رب نے بلایا، پھر تو ہمیں اور اس کی بات ماننی چاہیے، ہمیں اور رب کی فرما برداری کرنی چاہیے. مگر یہاں یہ بھی دیکھا گیا کہ مکے بھی رب نے بلایا، نبی پاک نے مدینہ بھی دکھایا، مگر یہ مکے مدینے سے آنے والا بھی نہ بدلا، جیسا گیا ویسا ہی آیا. ارے آج دنیا میں ہمیں کوئی بہت بڑا آدمی اپنے گھر بلا لے، ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ فلاں منسٹر نے، فلاں جناب لارڈ نے، فلاں شخص نے ہمیں اپنے گھر بلایا ہے، بڑے پراؤڈ فیل کرتے ہیں. ارے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، رب نے تمہیں اپنا مہمان بنایا. میٹھے اسلامی بھائیوں سنو، یہ کعبہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو کعبے کو کس انداز میں اٹھایا جائے گا. It has been narrated that Allah Azza wa Jal has made a promise to Baitullah that every year 600,000 6 لاکھ افراد اس کا حج کریں گے. If the number is fewer than 600,000 then Allah Azza wa Jal will complete the number through angels, and on the judgment day the holy Kaaba will be lifted in the form of the first night bride. پہلی رات کے دلہن کی طرح یہ کعبہ اٹھایا جائے گا. اے کعبے کا طواف کرنے والوں سنو، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ اور اپنی طلب کو بڑھا دیں. So those who performed his Hajj would be hanging with the curtains of it and would be performing tawaf around it until the holy Kaaba enters the paradise. As the holy Kaaba enters the paradise, these people will also enter the paradise along with the holy Kaaba. اے کعبے کا طواف کرنے والوں، قیامت کے دن کعبے کا غلاف پکڑ کے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا. اللہ جن کو یہ موقع نہیں ملا، رب کریم جلدی جلدی عطا فرمائے، جنہیں مل گیا انہیں بھی بار بار نصیب فرمائے. سبحان اللہ. مولانا حسن رضا خان صاحب کیا پیارے انداز میں لکھتے ہیں تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ منظر بار بار دیکھنا نصیب فرمائے. اچھا مزے کی بات، دنیا میں آپ نے بڑی پلیسز دیکھی ہوں گی، ایک بار، دو بار، 4 بار بندہ کہتا ہے یار یہ پلیس دیکھ لیا، نیکسٹ اب کوئی اور جگہ دیکھنا ہے. خدا کی قسم مکہ مکرمہ جتنی بار جاؤ، اللہ غنی، اللہ کرے میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جنہوں نے ایکسپیرینس کیا وہ تو میری بات سمجھ رہے ہوں گے. اچھے کپڑے پہننے والے، لگژری کپڑے پہننے والے، پرفیوم لگانے والے، اور جناب بڑے اسٹائلش کپڑے پہننے والے، لیکن جب 2 احرام کی چادریں پہنتے ہیں سارا لباس اتر جاتا ہے. جب لبیک کی صدا احرام پہن کر بندہ بلند کرتا ہے
اور جب یہ گناہگار احرام پہن کر کعبے کے سامنے جاتا ہے تو اس وقت دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. یہ فیلنگز اللہ کرے ہماری بنتی رہیں کہ جب کعبے کے سامنے جائیں لبیک کا یہ جو مطلب ہے, جو میننگ ہے, ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو. کیا خوبصورت میننگ ہے, لبیک اللہم لبیک, میرے مولا میں حاضر ہوں, لبیک لا شریک لک لبیک, اے رب تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک, اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے, ملک بھی تیرا, تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. جب اٹینڈنس لگانے کی نیت سے, جب اپنی حاضری کی نیت سے آپ لبیک پڑھیں گے تو پھر آنسو بھی بہیں گے, پھر دل کی کیفیت بھی بدلے گی, اور اللہ نے چاہا کرم کی رحمت کی بارش بھی ہوگی. آئیے اس تصور سے آج بریڈ فورڈ میں مل کر, اور مدنی چینل کے ناظرین دنیا میں کہیں ہیں, آنکھوں کو بند کر کے کعبے کا تصور جب آ کر لبیک پڑھو. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. ارے جو کعبے کا تصور اور کعبے کی تڑپ اپنے دل میں رکھتا ہے, حج کی ارمان دل میں رکھتا ہے, میرا کریم مولا اسے ضرور بلاتا ہے. آؤ مل کر پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, والنعمت لک والملک لا شریک لک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں, کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں, پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات, جلوہ میں مزدلفہ اور منا کا دیکھوں, جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف, پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں. ارے سنو تو صحیح, طواف کرنے کے فضائل کتنے ہیں, ہم ادھر رہ کر کچھ کیا کر سکتے ہیں جو کعبہ مشرفہ کے پاس جا کر سکتے ہیں. The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, whoever performs 7 rounds of tawaf of Baitullah and does not talk anything nonsense, so it is equivalent to freeing a slave. غلام آزاد کرنے کا ثواب ہر طواف پر عطا کیا جاتا ہے. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, whosoever frees a Muslim slave, Allah Azza wa Jal will free every part of that person's body. The one who frees from the hellfire in exchange of his slaves, every part of the body. یعنی اگر کوئی کسی غلام کو آزاد کرتا ہے, اس کا ثواب کیا ہے کہ غلام کے ہر عضو کے بدلے, پارٹ آف باڈی کے بدلے اس آزاد کرنے کو ثواب ملتا ہے. ارے ہم آج تو غلام آزاد نہیں کر سکتے, لیکن کعبہ شریف کا طواف کر لو تو غلام آزاد کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. اور سنو, کعبہ مشرفہ پر ایوری ٹائم, ہر وقت رحمتیں کنٹینیوسلی برس رہی ہیں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما has narrated that the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, Allah Azza wa Jal sends 120 blessings down every day to those who perform Hajj of Baitul Haram, 60 for tawaf performing person and 40 for salah offering person and 20 for beholders. ارے جو دیکھتا ہے اس پر بھی رحمت کی برسات ہو رہی ہوتی ہے, کعبے کے دیدار کرنے والوں پر بھی برسات رحمت کی ہو رہی ہوتی ہے. پھر کیوں نہ اپنے دل میں ہم کعبے کا شوق پیدا کریں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, جب مکہ پاک جائیں, اللہ آپ کو بار بار حاضری عطا فرمائے. وہاں جا کر بھی لوگ کیا کرتے ہیں, شاپنگ میں
کیا کیا کر رہے ہو؟ ہوٹلنگ کر رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، باہر گھوم رہے ہیں. میں کوسچن کرتا ہوں جو پہلے حج کرائے ہیں، عمرہ کرائے ہیں، ذرا کیلکولیٹ تو کیجئے کہ جتنے دن آپ مکہ پاک میں رہے، جتنے دن آپ مدینہ طیبہ میں رہے، آپ کے ڈیلی کتنے آورز حرم پاک میں گزرے، مسجد الحرام میں گزرے یا مسجد نبوی میں گزرے. اور جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو کسی کے 2 گھنٹے ہوں گے، کسی کے 3 گھنٹے ہوں گے، اور شاید کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے یہ بھی نہیں ہوں گے. تو پھر گئے کیوں تھے بھائی؟ ارے ادھر جائیں تو طواف کریں. طواف خانہ کعبہ وہ عبادت ہے، وہ all around the world کہیں اور نہیں ہو سکتی. اگر اللہ آپ کو موقع دے تو جس قدر ہو سکے طواف کریں. جس نے اپنی زندگی میں 50 ٹائمز طواف کیا، سبحان اللہ. سنیے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما is narrated that the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, the one who performs tawaf 50 times is free from sins in such a way as if he has born that day. اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسا اس کی ماں کے پیٹ سے اسی دن پیدا ہوا. 50 ٹائمز طواف کرنے والا. تو پھر کیوں نہ ہم طواف کریں. اچھا اب میٹھے اسلامی بھائیوں، بات چل رہی ہے طواف کی. اللہ تعالیٰ ہمیں طواف کی سعادت بار بار عطا فرمائے. اب کچھ حجر اسود کے بارے میں سنیے، مزید آپ کا شوق بڑھے گا. It is an heavenly stone. It is stated in hadith, Rukn means Hajar Aswad and Maqam Ibrahim are 2 heavenly stones. They were very luminous in the past. Allah Azza wa Jal concealed their luminosity. If it had not happened, it would have shown east and west. اتنی روشنی تھی کہ اگر یہ روشنی کم نہ کی جاتی تو حجر اسود سے مشرق اور مغرب نظر آیا کرتا. حجر اسود کی کیا بات ہے، سبحان اللہ. Before the declaration of prophethood, this stone used to say salam to the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. حجر اسود نبی پاک کی بارگاہ میں سلام کیا کرتا تھا. This blessed stone will be turned into its original shape again. Its body will be equal to Jabal Abul Qubais on the judgment day. قیامت کے دن یہ حجر اسود جو ہے نا، یہ جبل ابو قبیس جتنا ہو جائے گا. بہرحال میرے بیچ میں پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ حجر اسود بھی دیکھنا بھی نصیب فرمائے اور اس کے بوسے بھی نصیب فرمائے. اچھا حجر اسود کے بوسے کے حوالے سے بھی ایک بات سیکھ لیجئے کہ بعض اوقات لوگ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کئی لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، گویا ایک ریسلنگ چل رہی ہوتی ہے. مکہ پاک میں ایک نیکی، good deed is equal to 100,000 good deeds. اگر اسی طرح وہاں ایک گناہ وہ 100,000 سن کے برابر ہے. تو کسی کو تکلیف دے کر بوسہ نہیں دینا، لڑائی جھگڑا کر کے بوسہ نہیں دینا. اگر رش ہے تو دور سے ہی آپ استلام کر لیں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. ہاں رش آورز نہ ہوں، آپ ایسے سیزن میں گئے ہوئے ہیں کہ اب بوسہ وداؤٹ کسی کو ہارم کیے ہوئے لے سکتے ہیں تو پھر تو لیجئے، ورنہ رش کے اندر ایسا نہ کیجئے. تو بہرحال یہ چند احتیاطیں بھی تھی. اب آتے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں 1-2 باتیں حج کے سفر پر کہ حج کا سفر یہ کتنا مبارک سفر ہے. یہ مغفرت کا سفر ہے. جنہیں نصیب ہو رہا ہے انہیں مبارک ہو. جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا اور استطاعت رکھتے ہیں تو خدا را تاخیر نہ کرنا. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جس نے حج کیا احرام کی حالت میں، جو وقوف عرفہ کیا جس نے، یعنی حج ادا کر لیا، وہ ایسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے اس کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یعنی یہ کمپلسری الحمدللہ اللہ کی رحمت سے یہ مغفرت والا سفر ہے. تو ہمیں ضرور اس سفر پر جانا چاہیے. اور اس سفر کی کیا بات ہے، حاجیوں کی ایسی ایسی روایات موجود ہیں کتابوں میں میرے بیچے اسلامی بھائیوں. اب یہاں ایک خوبصورت روایت آخر میں آپ کو سناتا ہوں. سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ has said that one abid who worships Allah Azza wa Jalla too much، بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، said that he had the privilege of Hajj consecutively for many years, and every year he saw a sage holding the door of the holy Kaaba. When he would say labbaik Allahumma labbaik, a voice was heard from an unknown source, la labbaik. I asked him on the 14th year, 14 سال سے مسلسل دیکھتے تھے کہ وہ بندہ لبیک کہتا، سامنے سے لا لبیک کی آواز آتی. حضرت نے 14ویں سال اس سے کہا کہ if he was deaf، کیا تم بہرے ہو، سنتے نہیں کیا جواب آتا ہے. Look، اس کی ہوپ دیکھو، اس کی امید دیکھو. He replied that he was hearing everything. I asked him why he was taking the trouble. He told me, oh Sheikh, I swear an oath that despite these 14, if I were of 14,000 years old, and despite the entire year, if this reply is heard every day 1,000 times, even then I will not raise my head from this door. اگر اتنی بار بھی لا لبیک کہا جائے پھر بھی اللہ کے در سے سر نہیں اٹھاؤں گا. He رحمت اللہ تعالی said that we were conversing
that all of a sudden a piece of paper, अभी बात ही चल रही थी कि एक piece of paper जो है fell on the chest of that sage, उस बंदे के सीने पर एक पेपर आके गिरता है. He gave me that piece of paper. I read it. It was written, O Malik bin Dinar, you want to separate my bondsman from me, as I have not accepted his Hajj for many years. It is not like this, but I have accepted the Hajj of all the Hajis over this period of time by virtue of his call. इसकी निदा के सदके ऐ मालिक बिन दीनार, मैंने बाकियों का हज भी कबूल किया है. तो अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है, अरे हमें मायूस नहीं होना है. उसके दर के सिवा किधर जाएंगे. और सुनो, अरफात का विजिट करने वालों तुम्हें मुबारक हो. एक बार सैयदना मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमतुल्लाहि तआला अलैह had the privilege of performing Hajj 33 times. 33 बार उन्होंने हज किया. He said humbly over munajat in his last Hajj in the plan of Arafat. अरफात के मैदान में दुआ करते हुए अल्लाह के दरबार में अर्ज करते हैं, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, you know that I have stayed at this Arafat 33 times. Once for me and once each on behalf of my mother and my father. Ya Rabb, I make you my witness that I have gifted the remaining 30 Hajj to that person who stayed at Arafat, but his stay at Arafat was not accepted. Ya Allah, वो 30 हज में उन लोगों को इसाल करता हूँ जिनके हज कबूल ना हुए हों. सुनो, रहमत इलाही से जवाब क्या आता है. ए हज करने वालों तुम्हें मुबारक हो. When he रहमतुल्लाहि तआला अलैह went to Muzdalifa from Arafat, he was given a divine call in dream. O Ibn Munkadir, do you favor that who has created favor? ए मुनकदिर, तू उस पर एहसान करता है जिसने एहसान को पैदा किया है. Do you become generous to that who had created generosity? ए अबू मुनकदिर, तू उस पर सखावत करता है जिसने सखावत को पैदा किया. Your Rabb is saying to you, I swear of my respect and grandeur, I had forgiven those who stayed in Arafat 2000 years before I created Arafat. अरफात पैदा करने से, अरफात बनाने से 2000 साल पहले मैंने उन सबको बख्श दिया जो अरफात में बाद में आने वाले हैं. आखिर में हाथ उठाकर 2 अशार पढ़ते हैं. अल्लाह करे हमें ये अशार काबा के तवाफ करते हुए मक्के में जाकर पढ़ना नसीब हो. जब कोई खुशनसीब मक्के पहुंचकर ये अशार पढ़ता है तो दिल की कैफियत ही कुछ और होती है. मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत क्या प्यारे अंदाज में लिखते हैं, मैं मक्के में फिर आ गया इलाही, मैं मक्के में फिर आ गया इलाही, करम का तेरे शुक्रिया इलाही, करम का तेरे शुक्रिया मैं मक्के में फिर आ गया इलाही, न रद्द कर कोई इल्तिजाया इलाही, हो मकबूल हर एक दुआया इलाही. दिखा दे मदीने की गलियां, दिखा दे, दिखा दे मदीने की गलियां, दिखा दे, दिखा दे नबी का हरम या इलाही. मैं हर साल आऊं शरफ हज का पाऊं, मैं हर साल आऊं शरफ हज का पाऊं, चले तैबा फिर का फुलाया इलाही, खुदाया बुरे खातिमे से बचाना, खुदाया बुरे खातिमे से बचाना, पढ़ूं कलमा जब निकले दम या इलाही, पढ़ूं कलमा जब निकले दम या इलाही, मैं मक्के में फिर आ गया इलाही. आमीन 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 बिजाहि नबी अमीन. सल्लु अलल हबीब. मेरे आमाल का बदला
جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے